بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سرکولر فلو آف نیشنل انکم، یعنی کہ قومی آمدنی کا دائروی بہو۔ سیکنڈ ایئر کی بک میں جو ہمارا فرسٹ چیپٹر ہے اس چیپٹر کا یہ ٹاپک ہے سرکولر فلو آف نیشنل انکم۔ جو پچھلے لیکچرز میں ہم عاملین پیدائش کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں کہ وہ کس طرح قومی آمدنی کو پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ قومی آمدنی انہی کے مرہون منت ہے تو یہ بھی بات غلط نہیں ہے۔ دنیا میں کہیں بھی اگر ہم دیکھ لیں اشیاء و خدمات جو پیدا کی جاتی ہیں وہ انہی 4 فیکٹر آف پروڈکشن کی مدد سے کی جاتی ہیں، یعنی کہ لینڈ، لیبر، کیپٹل اینڈ آرگنائزیشن۔ لینڈ یعنی کہ زمین، کیپٹل یعنی کہ ہمارے پاس سرمایہ، لیبر یعنی کہ محنت، اور آرگنائزیشن تنظیم جو ان تینوں فیکٹرز کو ملا کے بنتی ہے۔ اب اگر ہم بات کریں عاملین پیدائش کے معاوضوں کی تو زمین کا معاوضہ لگان ہے، محنت کا معاوضہ اجرت ہے، سرمایہ کا معاوضہ سود اور تنظیم کا معاوضہ منافع کہلاتا ہے۔ اگر ہم اکانومی کی بات کریں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے 2 شعبۂ معیشت میں کون کون سی چیزیں ہیں۔ یہاں پہ صرف افراد ہیں اور کاروباری ادارے ہیں۔ ہاؤس ہولڈز ہیں، افراد یعنی کہ ہم لوگ، اور کاروباری ادارے یعنی کہ فرمز جہاں پہ گڈز اینڈ سروسز بنتی ہیں۔ اب تیسرے نمبر پہ ہے 3 شعبۂ معیشت۔ 3 شعبۂ معیشت میں حکومت بھی آ جاتی ہے، کاروباری ادارے بھی آ جاتے ہیں اور افراد بھی آ جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہم گورنمنٹ کو بھی انکلوڈ کر لیتے ہیں، یعنی حکومت کو بھی یہاں پہ ہم شامل کر لیتے ہیں۔ اب اگر ہم آگے چلیں تو اس میں تھوڑی سی توسیع کریں تو افراد، کاروباری ادارے، حکومت اور فورن سیکٹر بھی آ جائے گا، یعنی دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات بھی آ جائیں گے۔ 4 چیزیں آ گئیں اگر ہم اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کریں تو۔ اب 5 شعبۂ معیشت کی بات کریں تو یہاں پہ افراد، کاروباری ادارے، حکومت، بینکنگ سیکٹر، یہاں پہ ایک اور سیکٹر انکلوڈ ہو گیا، وہ ہے بینکنگ سیکٹر اور دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات، یعنی فورن سیکٹر کے ساتھ فورن سیکٹر آ جائے گا، دوسرے ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات آ جائیں گے۔ لیکن جو ہماری سیکنڈ ایئر کی معاشیات ہے، جو ہماری سیکنڈ ایئر کی اکنامکس ہے، اس میں صرف ہم 2 شعبۂ معیشت کو ریڈ کرتے ہیں یا 2 شعبۂ معیشت کے بارے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ اس میں ہاؤس ہولڈز ہیں، افراد، اور دوسرے نمبر پہ ہیں کاروباری ادارے یعنی کہ فرمز۔ اب اگر اس چیز کو ہم ڈائیگرام کی مدد سے ایکسپلین کریں تو ڈائیگرام میں دیکھیں کہ ایک سائڈ پہ ہاؤس ہولڈز ہیں اور دوسرے سائڈ پہ کاروباری ادارے ہیں۔ اب یہاں پہ عاملین پیدائش کو بھی لیا ہوا ہے، عاملین پیدائش زمین، محنت، سرمایہ، تنظیم۔ یہاں پہ ہاؤس ہولڈز کس کو پرووائڈ کریں گے؟ عاملین پیدائش کاروباری اداروں کو۔ یہاں سے دیکھیں اگر آپ تو ایرو جا رہا ہے اس کی طرف، کاروباری اداروں کی طرف۔ ڈائیگرام کو بناتے ہوئے آپ نے ایرو کا اسپیشلی خیال رکھنا ہے، یعنی عاملین کی خدمات بطور زمین، محنت، سرمایہ، تنظیم، انہی کو ہم عاملین پیدائش کہتے ہیں۔ اب یہ کاروباری اداروں کو دیں گے تو کاروباری ادارے ان عاملین پیدائش کا معاوضہ دیں گے۔ معاوضہ کس صورت میں دیں گے؟ زمین کا معاوضہ لگان، محنت کا معاوضہ اجرت، سرمایہ کا معاوضہ سود اور تنظیم کا معاوضہ منافع کہلائے گا۔ کاروباری ادارے اسی چیز کا معاوضہ، عاملین پیدائش کا معاوضہ کسے دیں گے؟ گھرانوں کو۔ اب گھرانوں کے پاس پیسے آ گئے، ٹھیک ہے، عاملین کے معاوضوں کی صورت میں۔ اب کیا کریں گے؟ جو انہوں نے چیزیں بنائی ہوئی ہوں گی کاروباری اداروں میں، ان چیزوں کو خریدنے پر مجبور ہو جائیں گے اور اپنے پاس جو پیسہ ہوگا اس پیسے کو لگانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو کیا ہوگا جی؟ جو انہوں نے اشیاء و خدمات بنائی ہوئی ہوں گی، جو انہوں نے اشیاء و خدمات کاروباری اداروں میں بنائی ہوئی ہوں گی، وہ گھرانے لے کے جائیں گے اپنی طرف۔ یعنی کاروباری ادارے کیا دے رہے ہیں؟ اشیاء و خدمات کس کو دے رہے ہیں؟ گھرانوں کو۔ اب گھرانے اس کی صورت میں اشیاء و خدمات جب خریدیں گے تو اس کی صورت میں قیمتیں دیں گے۔ قیمتیں کسے دیں گے؟ کاروباری اداروں کو۔ تو اگر ہم دیکھیں نیشنل انکم کو تو نیشنل انکم سرکولیٹ کرتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی رکتی نہیں ہے، ایک دائرے کی شکل میں چلتی رہتی ہے۔ کن 2 چیزوں کے درمیان؟ ہاؤس ہولڈ اور فرمز کے درمیان، یعنی گھرانے اور کاروباری اداروں کے درمیان۔ یہاں پہ آپ اگر سمجھ کے ڈائیگرام کو بنائیں گے تو بہت ایزی ہے، کس طرح سے کہ گھرانے دے رہے ہیں عاملین پیدائش کنہیں؟ کاروباری اداروں کو، اور کاروباری ادارے عاملین پیدائش کے معاوضے دیں گے کسے؟ گھرانوں کو، لگان، اجرت، سود اور منافع کی صورت میں۔ پھر جو کاروباری اداروں میں چیزیں تیار ہوئی ہوئی ہوں گی، چیزیں تیار کس نے کی ہوئی ہوں گی؟ گھرانوں نے یا افراد نے یا مزدوروں نے، ٹھیک ہے، وہ جو چیزیں انہوں نے تیار کی ہوئی ہوں گی وہ خود ہی وہ چیزیں پرچیز کر لیں گے، خرید لیں گے، اور ان چیزوں کے بدلے میں
ان کی قیمتیں ادا کریں گے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کسی معیشت میں گھرانے اور کاروباری ادارے دو اہم شعبے کام کر رہے ہیں۔ قومی آمدنی مختلف شکلوں میں ان کے درمیان گردش کرتی رہتی ہے، یعنی قومی آمدنی جو ہے وہ سرکولیٹ کرتی رہتی ہے، قومی آمدنی رکتی نہیں ہے، کبھی کاروباری اداروں سے گھرانوں کی طرف اور کبھی گھرانوں کی طرف سے کاروباری اداروں کی طرف حرکت کرتی رہتی ہے۔ قومی آمدنی کی اس گردش یا حرکت کو قومی آمدنی کا دائروی بہاؤ کہا جاتا ہے۔ قومی آمدنی کا دائروی بہاؤ کہا جاتا ہے، یعنی سرکولر فلو آف نیشنل انکم۔ گھرانے جو ہوتے ہیں وہ مختلف عاملین پیدائش، زمین، محنت، سرمایہ، تنظیم کی خدمات کاروباری اداروں کو پیش کرتے ہیں، اور کاروباری ادارے ان خدمات کو استعمال میں لا کر مختلف انواع اور اقسام کی شو خدمات تیار کرتے ہیں، بناتے ہیں، اور اپنی خدمات کے صلے میں معاوضے یعنی لگان، اجرت، سود اور منافع وصول کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم نے اس ڈائیگرام کی مدد سے ایکسپلین کر دیا ہے۔ گھرانے اور کاروباری اداروں کو عاملین کی خدمات مہیا کرتے ہیں، اور کاروباری ادارے عاملین کی خدمات کے صلے میں ان کو مختلف معاوضے ادا